العلم نور العلم نور العلم نور الرحمن الرحیم فصل در بیان منصرف و غیر منصرف. یہ بیان ہے منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں، صحیح نا؟ منصرف یہ فصل ہے منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں. منصرف آست منصرف کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر ہی. منصرف آست منصرف وہ ہے کہ ہیچ سبب از اسباب منع صرف درون باشد، کہ کوئی بھی سبب منع صرف کے اسباب میں سے اس میں نہ ہو. یعنی غیر منصرف کے اسباب کتنے ہیں؟ 9 ہیں. تو 9 اسبابوں میں سے کوئی سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ نہ پایا جائے. یہ بڑی کتابوں میں تعلیم ملے گی، صحیح نا؟ تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ منصرف. یا 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اس کے اندر پائے جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں. منصرف آست کہ ہیچ سبب از اسباب منع صرف درون باشد، کہ کوئی بھی سبب غیر منصرف کے اسباب میں سے، منع صرف کے اسباب میں سے کوئی بھی سبب اس میں نہ ہو. غیر منصرف آست اور غیر منصرف وہ ہے کہ 2 سبب از اسباب منع صرف درون باشد، کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے کیا ہے؟ غیر منصرف کے اسباب میں سے کیا 2 سبب اس میں ہوں. بڑی کتابوں میں تعریف پڑھو گے کہ 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اس کے اندر پایا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا. کیا ہوگا؟ اب غیر منصرف کے اسباب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، تو وہ یہ ہیں. صحیح ہے؟ اس سے پہلے اس کا حکم سمجھ لو. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی ہے؟ تو آپ اس کا جواب اتنا سے یاد رکھو یہاں پر کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ غیر منصرف مشابہت رکھتا ہے کس سے؟ فعل سے. فعل سے مشابہت رکھتا ہے. فعل سے مشابہت رکھتا ہے. تو جس طرح فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے ایسے ہی غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا. نہ کسرہ آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. بات آئی اس میں؟ تو کیونکہ غیر منصرف فعل سے مشابہت رکھتا ہے. فعل سے مشابہت رکھتا ہے. مشابہت رکھنے کی بنیاد پر غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا. اور مشابہت کس میں رکھتا ہے؟ فرع ہونے میں. کہ جس طرح فعل فرع ہے مصدر کی، ایسے ہی کیا ہے؟ غیر منصرف فرع ہے منصرف کی. فرع ہونے میں مشابہت ہے. یہ خارجی بات تھی، یاد کر لو تو اچھی بات ہے. صحیح ہے؟ آگے چل کے کام آئے گی. ہدایت نہیں پڑھو گے تو. وہ اسباب منع صرف 9 است. وہ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. بیان کر رہے ہیں. عدل و وصف و تانیث. عدل ہے، وصف ہے اور تانیث ہے. وہ معرفہ کیا ہے؟ معرفہ یعنی علمیت. وہ اجمع ہے. وہ جمع ہے. وہ ترکیب ہے. وہ وزن فعل ہے. وہ الف نون مزیدتان یعنی الف نون مزیدتان یعنی الف نون زائدتان. یہ 9 سبب ہو گئے. چنانچہ در عمر عدل است و علم. اب مثالیں دے رہے ہیں کہ صاحب ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں، پھر سبب بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنے سبب ہیں، کون سے سبب ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. آسان بحث ہے آج. چنانچہ در عمر جیسے کہ عمر میں کیا ہے؟ عدل است و علم. عدل ہے اور علم ہے. یعنی عدل کیسے ہے؟ عدل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عدل تحقیقی ہوتا ہے، ایک عدل تقدیری ہوتا ہے. عدل ایک تحقیقی ہوتا ہے اور دوسرا تقدیری ہوتا ہے. عدل تحقیقی کسے بولتے ہیں؟ عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس میں معدول ان خارج موجود ہو اور اس میں کوئی دلیل بھی ہو، وہ ہوتا عدل تحقیقی. معدول ان کا مطلب کیا ہے؟ جس سے نکالا گیا ہو، جس سے عدول کیا گیا ہو، اور معدول جس کو نکالا گیا ہو. اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ جیسے عمر ہے، مانتے ہیں کہ عمر مان لیتے ہیں، ہے نہیں. عمر سے بتا رہا ہوں میں کہ عمر یہ نکلا کس سے؟ عامر سے.
مانتے ہیں, صحیح نا, ہے نکلا نہیں ہے, کیونکہ یہ عمر جو ہے اس میں عدل اور عالمیت جو پائی جا رہی ہے, تو عدل جو ہے وہ عدل تقدیری ہے, عدل تحقیقی نہیں ہے. چلو اس مثال سے سمجھو آ گیا ہے کیا, ثلاث و مثلث, ثلاث و مثلث یہ معدول ہے, یعنی جس سے نکالا گیا. اب معدول ان خارجی موجود ہو, یعنی جس سے نکالا گیا ہو وہ موجود ہو, اور اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اس سے نکالا ہو, تو وہ ہوتا عدل تحقیقی. عدل تحقیقی مثال کے طور پر ثلاث مثلث, اس کا معنی کیا ہے؟ تین تین. اور ثلاثتن, ثلاثتن کا معنی بھی تین تین. تو پتہ چلا ثلاث اور مثلث جو ہیں وہ کس سے نکلے ہیں؟ ثلاثتن, ثلاثتن سے نکلے ہیں. کیونکہ قاعدہ ہے, دلیل ہے کہ ساتھ لفظ کی تکرار معنی کی تکرار کو مستلزم ہوتی ہے. کیا ہے؟ یا معنی کی تکرار لفظ کی تکرار کو مستلزم ہوتی ہے, صحیح ہے. تو اب ثلاثتن, ثلاثتن کا معنی بھی تین تین, اور ثلاث مثلث کا معنی بھی تین تین. تو پتہ چلا ثلاث اور مثلث جو نکلے ہیں وہ ثلاثتن, ثلاثتن سے نکلے ہیں, صحیح نا. اور قاعدہ ہے کہ معنی کی تکرار لفظ کی تکرار کو مستلزم ہوتی ہے, دلیل ہو گئی اس میں. تو یہ عدل پایا گیا, یعنی عدل عدول کرنا پایا گیا کہ ثلاث مثلث جو نکلے ہیں وہ کس سے نکلے ہیں؟ ثلاثتن, ثلاثتن سے نکلے ہیں. اور عدل تقدیری کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کا معدول الخارجی موجود نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو. تو اب عمر کلام عرب میں جب بھی پڑھا گیا, اہل عرب نے جب بھی پڑھا, اسے غیر منصرف والا اعراب دیا. اور عمر میں ایک سبب کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا تھا, علم. اور یہ علم ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے, جو دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے, جو دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے غیر منصرف. تو غیر منصرف ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ یہ دو سبب ہوں, دو سبب نہ ہو تو ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. تو عمر ایک سبب ہے علم, یہ دو کے قائم مقام بھی نہیں ہے, اور دو سبب بھی پائے نہیں جا رہے ہیں. تو ایک مان لیا کہ عمر جو نکلا ہے وہ عامل سے نکلا ہے. تو اس معنی کر یہ جو عمر مثال ہے یہ عدل تقدیری کی مثال ہے. بہرحال یہ خارجی بات یہ بھی ہے, صحیح ہے, یاد کر لینا اچھے طریقے سے. چنانچہ در عمر, چنانچہ عمر میں کیا ہے؟ عدل ہے, وہ علم, وہ اور یہ عمر جو ہے وہ عدل تو ہے, عدل تقدیری والی مثال ہے. وہ در ثلاث و مثلث تین تین, صفت است و عدل, کیا صفت ہے اور عدل ہے, یعنی اس میں وصف ہے اور کیا ہے؟ عدل ہے. وہ در طلحتو, اور طلحہ میں کیا ہے؟ طلحہ میں کیا ہے؟ تانیث است و علم, تانیث کیا ہے؟ تانیث ہے اور کیا ہے؟ علم ہے. یعنی طلحہ مؤنث ہے, مؤنث لفظی ہے, اور نام ہے. وہ در زینبو, تانیث مانوی است و علم, اور زینب میں تانیث مانوی ہے اور علم ہے. کیونکہ علامت تانیث میں سے کوئی بھی علامت نہ ہے اس میں, نہ کیا بولتے ہیں, نہ الف مقصورہ ہے, نہ الف ممدودہ ہے, نہ تائے مقدرہ ہے, نہ تائے ملفوظہ ہے, بلکہ تعریف سادگاری ہے کہ جس کے مقابل میں حیوان مذکر ہو. تو زینب کے مقابل میں کیا زید بکر ہے, تو تانیث مانوی. حبلہ میں وہ طلحہ میں تو ہے وہ تانیث لفظی ہے, مانوی نہیں ہے, کیونکہ مذکر کا نام ہوتا ہے یہ طلحہ. بہرحال تانیث لفظی ہو یا تانیث مانوی ہو, علم ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا, یعنی کسرہ و تنوین اس پر نہیں آئے گا. ودر حبلہ تانیث است بالف مقصورہ, ودر حمراء تانیث است بالف ممدودہ. حبلہ میں تانیث ہے الف مقصورہ کے ساتھ, اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ, صحیح ہے. حبلہ یعنی حاملہ عورت, اور حمراء سرخ عورت. بتا رہے ہیں وہی مونس بجائے دو سبب است, بتا رہے ہیں یہ مونس دو سببوں کے قائم مقام ہے, دو سببوں کی جگہ میں ہے. یعنی ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے, ایک تانیث اور دوسرا لزوم تانیث, یعنی ایک تو مونس ہے اور دوسرا مونس کو لازم ہے. جب جب الف مقصورہ پایا جائے گا تو وہ تانیث ہی کے لیے ہوگا, جب جب الف ممدودہ پایا جائے گا وہ تانیث ہی کے لیے ہوگا. ہاں یہ ہے تانیث اور لزوم تانیث. ودر ابراہیم اجمع است و علم, وہ ابراہیم میں اجمع ہے اور علم ہے. ابراہیم یعنی عربی لفظ نہیں ہے, ابراہیم عجمی لفظ ہے, عربی کے علاوہ ہے, اور اجمع میں یہ علم تھا. تو اس میں دو سو پائے گئے, اجمع اور علم.
کیونکہ اگر غیر منصرف کے 9 سبب پڑھے نا، اگر اجما بھی ہے اور علم بھی ہے، اور ابراہیمی میں اجما بھی پایا جا رہا، علم 2 سبب پائے گئے، تو غیر منصرف ہوگا، یعنی کسر و تنوین نہیں آئے گا. ودر مساجد و مصابیح جمع منتہا الجموع، بجائے 2 سبب است. اور مساجد اور مصابیح میں بھی کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ جمع منتہا الجموع ہے، اور جمع منتہا الجموع بھی 2 سببوں کی جگہ میں آتا ہے. یعنی یہ ایک سبب ہوتا ہے جمع منتہا الجموع، یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. تو جب ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے تو غیر منصرف ہوگا. ایک تو جمع ہے اور پھر دوسرا جمع کو لازم ہے. ایک ہے جمع، دوسرا لزوم جمع. یعنی مساجد کی مسجد کی جمع کیا ہے، مساجد. اب مساجد کی جمع نہیں آ سکتی تو یہ ہوگا لزوم جمع. مصابیح مسوا ان کی جمع ہے. وَضَرْبَ عَلَى بَكْ ترکیب است و علم، اور بالا بک میں ترکیب ہے اور علم ہے. ترکیب یعنی وہ مرکب بنائی، وہ مرکب من صرف. یہ کیا ہے مرکب من صرف کی تعریف، کہ 2 اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا والا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. صحیح نا، کسی حرف کو شامل نہ ہو. حرف کو شامل ہوگا تو مبنی ہو جائے گا، مرکب بنائی میں آ جائے گا وہ. اور مبنی کی قسموں میں سے نہیں ہے غیر منصرف، معرب کی قسموں میں سے. ودر سکرانو الف و نون زائدتان است و وصف، اور سکرانو میں آگے پہنچ گئے. ودر احمدو وزن فعل است و علم، اور احمدو میں کیا ہے، وزن فعل ہے اور علم ہے. ودر سکرانو الف نون زائدتان است و وصف، اور سکرانو میں الف نون زائدتان ہے اور وصف ہے. ودر عثمانو الف نون زائدتان است و علم، اور عثمانو میں کیا الف نون زائدتان ہے اور کیا ہے، علم ہے. اب پتہ چلا الف نون زائدتان 2 چیزوں میں آتا، وصف میں بھی آتا یعنی صفت میں بھی آتا اور اسم میں بھی آتا ہے. صحیح ہے. تو سکران جو مثال ہے وہ صفتی والی مثال ہے، اور عثمان جو مثال ہے وہ اسمی والی مثال ہے. تو پتہ چلا الف نون زائدتان صفت میں بھی آتا ہے اور اسم میں بھی آتا ہے. اس کی شرطیں بعد میں الگ ہیں، وہ آگے چل کے پڑھ لو گے انشاءاللہ. و تحقیق غیر منصرف الکتب دیگر معلوم شود، اور غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.